لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني شرجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ایام ازا کا یہ دوسرا عشرہ، جس کی اگرچہ یہ تیسری مجلس ہے لیکن میری اس سلسلے کی یہ پہلی مجلس ہے، تو ہر سال کی طرح دو تین باتیں شروع میں یاد دلا دی جائیں۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ دوسرا والا عشرہ مومنین کرام بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے توقع بہت کم ہوتی ہے کہ کبھی بھی ہال میں جگہ کی تنگی ہو۔ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ حضرات ذرا پیچھے پیچھے تشریف رکھیں ہیں۔ آج جس طرح آپ بیٹھے ہیں بالکل اسی طرح، چاہے اسٹیج سیکریٹری صاحب یا نظامت کرنے والے آپ سے یہ درخواست کرتے رہیں کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، لیکن آپ اتنا ہی پیچھے ہٹ جایا کریں۔ یہ میں ہر سال یاد دلاتا ہوں۔ نمبر 2، میرا اپنا ذاتی ایک عقیدہ ہے کہ ادھر مجلس کا آغاز ہوا، ادھر شہزادی کونین اور معصومین تشریف لے آئے، اس لیے مجلس شروع ہونے کے بعد ذاتی طور پہ مجھے پسند نہیں ہے کہ اگر میں کبھی آؤں تو کوئی آدمی اپنی جگہ سے کھڑا ہو، چاہے وہ سوزخانی ہو رہی ہو، چاہے وہ مرثیہ ہو رہا ہو، چاہے وہ تلاوت قرآن ہو رہی ہو، چاہے حدیث قصہ۔ ہر سال یاد دلانا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی بعض مومنین محبت میں یا ذاکر حسین سمجھ کر احترام میں ذہن سے بات نکل جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میری مجالس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کا اپنا کوئی خاص موضوع نہیں ہوتا، اور اسی لیے کوئی ایک آیت بھی نہیں ہوتی ہے جس پر پورے 8 دن گفتگو کی جائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب یہ مجلس ہوتی ہے، یعنی دوسرے عشرے کی میری پہلی مجلس، تو چونکہ اس سے کچھ پہلے ایک دعا آپ نے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ مانگی ہوتی ہے، اور ایسے دن مانگی ہوتی ہے کہ جس دن واقعاً دعا کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا، لیکن حکم خدا، حکم رسول، حکم امام، تو وہ دعا ہم کرتے ہیں۔ تو پہلی مجلس میں عموماً میں وہاں سے بات شروع کرتا ہوں، اگرچہ وہ موضوع میں نے نارتھ امریکہ کی حد تک اپنے ایک اور بزرگ ساتھی کے حوالے کیا ہے، اس پر وہی گفتگو کرتے ہیں۔ میں اس عنوان پر باب الحوائج میں اب تک میں نے کوئی عشرہ اس عنوان پہ نہیں پڑھا، جبکہ ساری دنیا میں وہ میرا بہت ہی زیادہ ایک فیوریٹ قسم کا ٹاپک ہے، یعنی زمانے کا امام۔ لیکن چونکہ یہاں آپ کو ایسے عالم کی مجالس سننے کا موقع ملتا ہے کہ جو اس پر بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں، تو تکرار نہ ہونے پائے، مگر آغاز میں پہلی مجلس کے بھی صرف پہلے حصے میں بطور تمہید، اور وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو دعا ہم نے مانگی عاشور کے دن دعا، وہ یہی تو ہے نا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِالصَّالِحِ مَعَ وَلِيِّهِ الْإِمَامِ الْمِهْدِي مِنْ آلِ محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ دیکھیں عاشور کا دن کیسا دن ہے، پوری کائنات پر غم کی ایک چادر سی چھائی بھی ہوتی ہے۔ عاشور کا دن ویسے ہی ہر مومن سمجھ جاتا ہے کہ یہ عام دنوں جیسا دن نہیں۔ اس دن نہ کسی دنیاوی کام کا دل چاہتا ہے، نہ کسی اخروی کام کا،
سوائے اس کے کہ بس انسان ماتم کرے، روئے، پرسہ دے، آنسو بہائے، مگر اعمال عاشورہ کی شکل میں امام نے اس دن بھی ہمیں ایک پیغام دیا۔ اعمال عاشورہ تو گھنٹے 1.5 کے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ پورا دن ماتم کے ساتھ ساتھ جو ہمیں کثرت کے ساتھ 3 ذکر کرنے کا حکم دیا گیا، قل هو اللہ کا سورہ، بلکہ اعمال عاشورہ میں یہ عمل شامل ہے، اگرچہ میں نے ابھی تک کسی کو یہ مکمل عمل کرتے نہیں دیکھا انکلوڈنگ می، اور وہ یہ ہے کہ عاشور کے دن 1000 مرتبہ قل هو اللہ کا سورہ تلاوت کرو۔ قل هو اللہ توحید پروردگار، جس کے لیے میدان کربلا کی ساری قربانیاں دی گئی۔ اب ایک بالکل ایک الگ موضوع ہو جائے گا کہ قل هو اللہ اور عاشورے کا ربط، لیکن بہرحال 1000 مرتبہ نہ صحیح تو اٹھتے بیٹھتے جب یاد آ جائے اس سورے کی تلاوت کا بہت کثرت سے ہو۔ اس کے بعد اعمال عاشورہ میں جو ہم نے 100 مرتبہ لعن وغیرہ کیا وہ اپنی جگہ، لیکن پورا دن وقتاً فوقتاً اللہم لن قتلت الحسین والا لعنت کا فقرہ مختصر پورا دن بار بار۔ اور تیسری یہ دعا، اعظم اللہ اجورنا و اجورکم، اللہ ہمارے اور تمہارے اجر کو بڑھائے غم حسین میں، یہ بھی ایک دعا کی شکل ہے۔ اس کے بعد اصل دعا وَجَعَلْنَاكُم مِّنَ الطَّالِبِينَ بِصَارِهِ مَعَ وَلِيِّهِ الْإِمَامِ، اور اللہ ہمیں اور تمہیں قرار دے ان لوگوں میں جو حسین کے خون کا بدلہ لینے والے ہیں، مع ولی، حسین کے وارث۔ حسین کے خون کا اپنی اپنی جگہ کئی لوگوں نے بدلہ لینے کا ارادہ کیا، کچھ کی نیت نیک تھی جیسے مختار، کچھ یا زید شہید، اور کچھ لوگوں نے فقط حکومت حاصل کرنے کے لیے نعرہ لگایا کہ جیسے شروع میں عبداللہ ابن زبیر، بہت مختصر عرصے کے لیے، بعد میں بنو عباس۔ مگر وہ جتنے بھی اس حوالے سے کوشش کرنے والے تھے ان میں سے شرعی حق کسی کا نہیں تھا، شرعی حق تھا صرف ولی، یہی حسین کے ولی اور وارث کا، وہ شرعی ذمہ داری ہر ایک کی تھی۔ لیکن حق جو قرآن نے قرار دیا، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، جو مظلوم مارا گیا ہم نے اس کے ولی دم، اس کے وارث کو حق دیا۔ تو اصل انتقام تو وہ باقی ہے، اس کے لیے اعمال عاشورہ میں امام کا وہ لقب استعمال ہوتا ہے جو شاید میں نے 2-3 دفعہ پہلے بھی اسی دوسرے عشرے کی مجلسوں میں بیان کیا، امام منصور۔ یہ خاص ایک لقب ہے امام کا جو اسی خون حسین کے انتقام کے حوالے سے ہے۔ تو یہ جو ہم اور آپ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں شامل کرے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ظہور امام کے بعد کیا اتنے آرام سے ہم شامل ہو جائیں گے؟ جبکہ روایتوں میں پہلے سے ہی ہمیں اس خطرے سے آگاہ کیا گیا کہ انتظار کرنے والوں کی اکثریت امام کی مخالف بنے گی۔ لفظ مخالف بھی بہت چھوٹا لفظ ہے، امام کے دشمن بنے گی انتظار کرنے والوں کی، اور اکثریت کا لفظ آیا، اکثریت، یہ نہیں کہ 2%، 3%، 5% کے جن کو آدمی اگنور کرے، اکثریت امام کے مخالف بنے گی بلکہ امام کی دشمن بنے گی، اور دشمنی کی بھی اس اسٹیج پر پہنچے گی کہ امام کے خلاف ہتھیار اٹھا کر امام کے خلاف جنگ کرنا اپنا شرعی فریضہ سمجھے گی۔ کیونکہ اس عنوان پہ بہت مجلسیں آج کل ہوتی ہیں، گرچہ جس انداز سے آج کل امام زمانہ کا ذکر ہو رہا ہے اس پالیسی سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتا، اور یہ جو سوشل میڈیا کی خرابیوں میں سے خرابی یہ بھی، اب پتہ نہیں مجھے یہ جملہ کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، شیر آیا شیر آیا شیر آیا کی ایک کہاوت ہے، دنیا کے ہر لٹریچر میں شامل ہے، کہ اس انداز سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ بس اب امام آ گئے تو آنے والے ہیں، تو دروازے پہ کھڑے ہیں کہ کسی وقت بھی ظہور ہونے والا۔ ابھی اس سے پہلے جو میں پہلا اشرا پڑھ رہا تھا تو اس میں کسی مومن نے ایک سوال کیا، وہاں تو میرا یہ موضوع تھا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ عاشور سے پہلے کی مجلسیں تھیں، لیکن کسی نے سوال کیا کہ مولانا وہ اس وقت جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں، خاص طور پر مڈل ایسٹ کے حالات، کہ مولانا وہ تو یہ جو اتنی ساری جو نشانیاں پوری ہو گئی ہیں تو آپ نے بھی اس پہ خاصی اسٹڈی کی ہے، آپ کے اندازے سے امام کے ظاہر ہونے میں کتنا وقت؟ میں نے کہا اول تو اس میں اندازہ لگانے کو بھی منع کیا گیا، اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے
تو ہو سکتا ہے کہ امام اگلے گھنٹے آ جائیں، ہو سکتا ہے امام 1000 سال کے بعد آئیں۔ وہ چونکے صاحب کہ نہیں تو دنیا کے حالات دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ چلیں اگر دن 2 دن مہینے 2 مہینے میں نہیں آئے تو 1 سال 2 سال کے اندر آ جائیں گے۔ یہ وہی شیر آیا والی بات، اور اس انداز سے سوشل میڈیا استعمال ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے اور نوجوان بھی وہ ایک لہر ہے نا، اس کے نہ بہتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا میں کہیں کوئی واقعہ ہو، چلیں مڈل ایسٹ کے واقعات اور روایتوں میں آئے بھی ہیں کہ ان کا ظہور امام سے تعلق ہوگا۔ حج کے حوالے سے بھی آیا ہے کہ جو کووڈ کے بیچ میں حج بند ہو گیا تھا کہ ہاں آخری ظہور سے پہلے کا آخری حج وہ بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اب ذرا سے اس میں لوگوں کو معلومات بڑھ گئی ہیں کہ ہاں اس سے پہلے تاریخ اسلام میں کئی سال حج بن رہا، 1 سال نہیں کئی سال حج بن رہا ہے، لیکن پہلے ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں کنسیپٹ تھا کہ حج تو کبھی نہیں رکا، جب رکے گا تو وہ امام تشریف لے آئیں گے۔ تو خیر حج سمجھ میں آتا ہے، کچھ مڈل ایسٹ کے حالات سمجھ میں آتے ہیں، کچھ اسلامی ملکوں کے حالات، لیکن ہر چیز کو زبردستی جو ظہور امام سے ملایا جاتا ہے۔ غالباً لاسٹ ایئر کی بات ہے، آج کل میرا حافظہ بھی بہت کمزور ہو چکا ہے اور آج کل میری آئی سائٹ بھی بہت کمزور ہو چکی ہے، اتنی کہ اگر میں آپ حضرات کو یا آپ کے سلام کو نہ دیکھوں تو آپ میری مجبوری سمجھیے گا، یہ مت سمجھیے گا کہ دیکھیں اتنے ایروگنٹ ہو گئے ہیں کہ توجہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں لیکن لائٹر موڈ میں، عمل کے لیے نہیں، لائٹر موڈ میں، کہ اتنی آئی سائٹ کمزور ہو گئی ہے کہ اگر خواتین اتنے فاصلے پر بیٹھے ہوں یا یہ بچہ بیٹھا ہے نا تو شاید ان کو مجھ سے حجاب کی بھی ضرورت لگی، مجھے نظر ہی نہیں آئیں گی تو حجاب کیا۔ تو وہ حجاب کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اندھے آدمی سے یا پارشلی بلائنڈ سے حجاب واجب نہیں ہے۔ خیر یہ عمل کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو خیر اب واپس آ جائیے، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اب مجھے یاد نہیں ہے کہ شاید لاسٹ ایئر کا واقعہ، مثلا ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ ایک سب میرین میں بیٹھ کے سمندر میں گئے، کہاں یہ اور کہاں وہ ظہور امام کی نشانی بنا کے سوشل میڈیا پہ پھیلا دی گئی کہ دیکھیں یہ بھی لکھا ہوا تھا روایتوں میں کہ ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے ایک سب میرین جائے گی تو اس طرح سے وہ سمندر میں پھٹ جائے گی تو بس امام آنے والے۔ تو یہ جو ایک ماحول بن گیا جس کی وجہ سے جو میں نے کہا کہ حقیقت میں بھی جب امام آئیں گے تو آدمی کنفیوز ہی رہے گا۔ یہ میرا موضوع نہیں، جن کا موضوع ہے وہ میرے بعد مجلس سے پڑھیں گے اور آپ ان سے سنتے رہتے ہیں۔ میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو اصل ہمارے لیے خطرہ ہے وہ خطرہ یہ ہے کہ جب امام آ جائیں گے تو ہم کس کیمپ میں ہوں گے۔ مقداد کے حوالے سے ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں، مقداد بہت عظیم صحابیوں میں سے ایک صحابی، اور یہ بھی میں شاید 2-3 بار پہلے بتا چکا ہوں، لیکن بہرحال یہ باتیں یاد دلائی جاتی رہیں تو ٹھیک ہے کہ مقداد وہ صحابی ہیں کہ اگرچہ روایتوں میں ان کے اسٹیٹس کے اعتبار سے 3را درجہ، ایمان کے 10 درجے ہیں، 10 کے 10 سلمان نے حاصل کیے، 10 میں سے 9 ابو ذر نے، 10 میں سے 8 مقداد نے۔ لیکن اب یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نا، یہ ابھی جو میں نے نقطہ اٹھایا اس سے بھی ریلیٹڈ ہے، اور جو اصل میری مجلس کا موضوع ہے جو تھوڑی دیر میں شروع ہوگا اس سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ تو مقداد کے بارے میں معصوم کا جملہ آیا کہ ایک چیز میں مقداد، ایک کوالٹی میں، ایک خصوصیت میں، ایک صفت میں مقداد سلمان سے بھی زیادہ افضل ہے۔ جنہیں سلمان کے فضائل پتہ ہیں، بھائی السلمان و منا اہل البیت، اہل بیت میں شامل کر لیا جائے، 2 ہی تو پرسنالٹیز ہیں کہ جو اہل بیت میں شامل ہونا چاہتی ہیں۔ کہ آسمان سے جبرائیل اتر کے جب حدیث قصہ میں آئے تھے تو چھٹا بننے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور ایک جنگ خندق کے موقع پہ پیغمبر نے سلمان کو باقاعدہ اہل البیت میں شامل کیا۔ تو یہ سلمان کا جن کو رتبہ پتہ، اور ہر جمعے کو، آج جمعے کا دن ہے، اگر یہاں کے ٹائمنگ نماز جمعہ کے ٹائمنگ میں سورہ جمعہ کہیں پڑھا جاتا، اب کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے لوگوں کے پاس نماز جمعہ کے لیے، تو سورہ جمعہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا اور کوئی حرج بھی نہیں ہے، اسلام نے شروع سے اجازت دی۔ تو اس کی 3ری آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، سلمان کے بارے میں، تو سلمان سے بھی اگر کسی کو افضل قرار دے دیا جائے، although صرف ایک کوالٹی میں، تو وہ اس شخصیت کی کیا عظمت و اہمیت ہوگی، یہ مقداد۔ اور وہ کیا کوالٹی ہے وہ ابھی میں بتا دیتا ہوں۔ یہ میرا اصل موضوع بننے والا ہے آج کی مجلس میں، پورے عشرے میں نہیں، آج کی مجلس میں۔ اور وہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ سلمان کی ایک کوالٹی جس میں وہ تھوڑا پیچھے رہ گئے مقداد سے، وہ یہ تھا
کہ مقداد کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی معصوم کے کسی عمل، کسی قول، کسی فعل کے بارے میں شک پیدا نہیں ہوا۔ شک اپنے کنٹرول والی چیز نہیں، وہ دل میں آتا ہے، شیطان وسوسہ پیدا کرتا، من شر الوسواس الخناس، اس لیے یہ شرن معاف بھی ہے، چاہے وہ عبادتوں کے اندر ہو، کتنے وسوسے معاف ہیں نماز وغیرہ میں، حج میں، باقی عبادتوں میں، اور چاہے وہ عقیدے کی حد تک ہو۔ شک سے بڑی ایک چیز ہوتی ہے وسواس۔ خیر، اب یہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو سمجھاؤں، اور آپ بھی بہت بور ہو جائیں گے۔ تو کہا کہ سلمان سے زیادہ مقداد ایک لمحے کے لیے اور ساری زندگی معصوم کے کسی قول، کسی فعل، کسی عمل پہ وسوسہ بھی دل میں نہیں گزرا۔ تو راوی نے پلٹ کے سوال کیا کہ مولا تو کیا سلمان فارسی؟ کہا ہاں، ایک وقت ایسا تھا کہ ایک لمحے کے لیے، سمجھیے ایک منٹ سے بھی کم، سلمان کے دل میں بھی ایک وسوسہ آ گیا تھا، اور پھر اس وقت مولا نے سلمان کو ایک طرح سے ڈانٹ کے روکا تھا۔ یہ سارے مشہور واقعات ہیں اور میرے اپنے موضوعات میں یہ شامل نہیں، لیکن ان کی اہمیت ہے، میں ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کرتا ہوں۔ ہمارے بچوں کو چیزیں معلوم ہونا چاہیے لیکن طریقے سے۔ اور وہ کیا تھا کہ سلمان کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا تھا کہ گھر کا دروازہ جلا، پہلو پہ کوڑا پڑا، پسلیاں ٹوٹی، مولا خاموشی ہو رہا، ایک لمحے کے لیے۔ وہ ایک لمحہ جو تھا، جو سلمان کے دل میں خیال آیا کہ واہ، امام علی اس وقت کیوں خاموش؟ مقداد کہا کہ اتنے پکے اور ثابت قدم تھے کہ ان کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا تھا، اور سلمان کے دل میں یہ خیال آیا تو سلمان کا ہاتھ اپنی تلوار پہ گیا تھا۔ اور پھر مولا نے ڈانٹا تھا کہ سلمان، اگر اس وقت تم نے، اب یہ الفاظ میرے ہیں، واقعہ تاریخ میں ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، باقی علماء انہی موضوعات پہ بات کرتے ہیں، سلمان اس وقت اگر تم نے تلوار نکالی تو تم اس سے جنگ نہیں کر رہے ہو، تم مجھ سے جنگ کر رہے ہو، تم یہ تلوار اس کے خلاف نہیں چلا رہے ہو، تم یہ دیکھیں کتنا اسٹرانگ ورڈ ہے مولا کا اس وقت کہ اے سلمان، یہ تلوار تم میرے خلاف چلاؤ گے، کیونکہ علی ہو کہ حسین، قل هو اللہ اور اسلام، اسی کا ہر وقت ان کے ذہن میں خیال رہتا ہے، بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے۔ یہ مقداد، جب کسی نے کہا مقداد کتنے خوش قسمت ہو کہ تم نے اللہ کے رسول کا زمانہ دیکھا۔ مقداد 33 ہجرہ میں مقداد کی وفات ہوئی ہے، رسول خدا کے بعد 20 سال رہے، اور یہ 20 سال میں مسلمانوں کی تعداد کئی گنا بڑھی۔ مصر فتح ہوا اور شام فتح ہوا اور ایران فتح ہوا، 10 ٹائمز نہیں، 100 ٹائمز نہیں، 1000 ٹائمز یا اس سے بھی زیادہ۔ اب یہ سب لوگ نئے مسلمان، اور سب کو رہ کے اس بات کا افسوس ہے کہ ہم نے رسول خدا کی زیارت نہیں کی، محروم رہے۔ ایک آدمی رسول خدا کے 200 سال بعد پیدا ہو، اس کو اتنا افسوس نہیں ہوگا، 400 سال بعد پیدا ہو اتنا افسوس نہیں ہوگا، لیکن 5 سال بعد پیدا ہو یا 5 سال بعد اسلام لائے تو میرے ہی زمانے کے تھے اور میں ان سے محروم رہا۔ تو مقداد کو دیکھ کے کہا کتنے خوش قسمت، بلکہ مقداد کی آنکھوں کی تعریف کی۔ مقداد کی آنکھیں کتنی خوش قسمت کہ انہوں نے چہرہ رسالت کی زیارت کی، اور ہم کتنے بدقسمت یہاں لکی رہے کہ پیغمبر کی زیارت نہ کر سکے، بعد میں اسلام لائے۔ اور مقداد کو جو جلال آیا اس وقت، مقداد کا جو غصہ تھا، یہ مقداد وہی، میں ایک مرتبہ اس جملے سے تعارف کرا دوں جو مولا نے نہج البلاغہ کے آخر میں کہا تھا کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو مقداد نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا جاؤ تم اور تمہارا خدا فرعون سے لڑے، ہم کیوں لڑے، ہاں ہونا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کے سامنے، آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ بہت تاریخی جملہ ہے مقداد کا، یہ وہ مقداد۔ لیکن ایک بار جلال میں آ گئے، کہا کہ تم نے کیا بات کہی، اگر تم رسول کے زمانے میں ہوتے تو کیا تمہیں یہ کنفرم تھا کہ رسول کے کیمپ میں ہوتے؟ ہو سکتا ہے کہ تم اس وقت ابو جہل اور ابو لہب کے کیمپ میں ہوتے، کیونکہ کتنے ہی ایسے تھے ہمارے اپنے رشتہ دار، ہمارے بھائی، ہماری اولاد، ہمارے چچا، ہمارا ماموں رسول کے زمانے میں اور اس کیمپ میں۔ تم خوش قسمت ہو کہ ایسے زمانے میں پیدا ہوئے کہ اس امتحان سے بچ گئے۔ یہ جملہ مقداد کا زمانے کے امام کے بارے میں بھی، کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا غیبت میں رہنا، اور یہ پورا میرا اس پہ ایک اشرا، یہ جملے میں ہمارا غیبت میں رہنا اور ہمارے سامنے امام کا نہ آنا، بہت بدتمیزی والی بات میں کر رہا ہوں، بلکہ بعض لوگ تو سمجھیں گے کہ شاید
یہ اینٹی امام زمانہ لابی کا کوئی ایجنٹ ہے جو ایسی بات کر رہا ہے؟ گزر چکا ہے نا آقا وحید بہبہانی پر یہی سارا واقعہ، جو کربلا کی مسجد میں ان کو مار کے مسجد سے نکالا گیا، ممبر کو دھو کے پاک کیا گیا، مصلی کو اٹھا کے پھینک دیا گیا کہ یہ تو پاک ہونے کے قابل بھی نہیں، جہاں انہوں نے نماز پڑھائی صرف اسی ایک جملے پر جو ان کا بھی نہیں۔ جو چھٹے امام کی حدیث ہے کہ اگر امام زمانہ غیبت طولانی کر رہے تو سمجھ لینا کہ اس میں بھی تمہارے لیے کوئی فائدہ ہے۔ تو یہ فائدہ کہ ہمیں کہاں سے یہ شیورٹی ملے گی کہ اگر زمانے کے امام آئیں گے تو ہم کس کیمپ میں ہوں گے؟ امام کے ہی کیمپ میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے ہمارا حسن ظن ہے، لیکن جب روایتوں میں ہمیں یہ خطرہ بتایا گیا کہ مخالف نہیں، امام کا انتظار کرنے والے دشمن نہیں، دشمن بھی ایسے نہیں بلکہ تلوار نکال کر امام کے خلاف جنگ کرنے والے دشمن، یہ تو دشمنی کی ایکسٹریم کنڈیشن ہے۔ تو اب یہ جو ہم نے ابھی عاشور کے دن دعا مانگی، بس بات ختم ہوگی۔ عاشور کے دن یہ دعا مانگی کہ اللہ ہمیں اور تمہیں قرار دے امام کے ان ساتھیوں میں جو حسین کے خون کا بدلہ لیں گے، جو امام کے جہاد کا ایک اہم مقصد۔ تو یہ ہماری دعا، لیکن اللہ بعض اوقات ہمارا اور آپ کا ایک امتحان لیتا ہے، نہیں اپنے لیے نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کو ضرورت خود ہمارے لیے۔ آج کل تو اب جو میرا ایج گروپ ہے نا، تو اس میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ بے شمار بیماریاں ہوتی ہیں، ایک بیماری کو چھوڑی، بیماریاں۔ تو اب ایسی بیماریاں میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ بہت ساری ایسی اپلائنسز یا میڈیکل ڈیوائسز بن گئی ہیں کہ آدمی ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے خود اپنے آپ کو چیک کر سکتا ہے کہ واقعاً اس وقت میری حالت ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے تو ہر چیز میں دوڑ کے جائیے، حکیم صاحب کو جا کے نبض دکھائیے یا قارورہ دکھائیے، یا اگر بہت حجاب والی عورت تھی تو رسی باندھ کے حکیم کو رسی دی جاتی تھی، وہ رسی پکڑ کے بتاتے تھے کہ اس کی نبض کیسے چل رہی ہے۔ خدا معلوم اس میں کتنی حقیقت ہے، لیکن ایسے واقعات بعض حکیموں کے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ اب ایسا نہیں، اور میں اکثر اپنی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ سب مجھ پر روزانہ گزرتا، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے کہ لو ہو رہا ہے، اب ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہاسپٹل جائیں یا ڈاکٹر کے کلینک، گھر میں بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ شوگر اس وقت بہت زیادہ ہے یا بہت لو ہو رہی ہے، کیا کیفیت ہے، اور یہ ساری خطرناک قسم کی بیماریاں ہیں۔ اور تھرمامیٹر تو ہر گھر میں ہے کہ فیور نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں آج ہیں نا، یہ 1400 سال پہلے اسلام نے ایمان کے حوالے سے بتا دی کہ کچھ چیزیں اللہ تمہارے امتحان کے لیے تمہارے سامنے رکھے گا، کہ جیسے جب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت شوگر بہت لو ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ میں کومے میں چلا جاؤں، فوراً چیک کرتا ہوں نا، دیکھ لیتا ہوں واقعی شوگر لو ہے تو اس کا علاج، اگر شوگر ٹھیک ہے تو اطمینان۔ اسی طرح بلڈ پریشر، کہ بھائی فلاں مومن آیا، میں نے کیوں اس سے اتنا غصہ کیا، ایسا لگ رہا ہے بلڈ پریشر میرا بہت ہائی ہے، چیک کیا تو واقعا اتنا ہائی تھا کہ اگر کیتلی میرے ہاتھ پہ رکھی جاتی تو شاید چائے بھی بن جاتی۔ تو یہ اپنے لیے ہوتا ہے نا، اپنے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ اسی طرح سے کچھ چیزیں اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے زمانے میں رکھی ہیں، اس زمانے میں خاص طور پر۔ کیوں؟ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ دنیا میں پیش آ رہا، چاہے وہ مڈل ایسٹ کا ہو، چاہے مسقط کی مسجد کی فائرنگ ہو، چاہے وہ پاکستان کے سیاسی حالات ہو، چاہے وہ ٹورنٹو کی ان یوزول قسم کی بارش ہو۔ مجھے اطلاع تو وہاں ملی تھی جہاں میں اشرا پڑھ رہا تھا کہ مولانا شراب کا اشرا نہ ہو سکے گا، بہت زبردست بارش ہو رہی ہے، آپ جائیں گے تو پھنس جائیں گے، تو اس کے بعد والا اشرا خطرے میں ہوگا۔ یہاں آیا تو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن بہرحال یہ ساری کی ساری ان یوزول چیزیں، کہ اب یہ ہے کہ اس میں اور زیادہ ہم کو اپنے آپ کو چیک کرنا، اور اس چیکنگ کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ بس اب میں پھر اس موضوع پہ آ گیا کہ آپ کہیں گے کہ مولانا کا تو ہمیشہ پرنالہ وہیں پہ گرتا۔ غیبت امام میں یہ چیک کرنا کہ کیا اگر ہماری یہ دعا جو عاشور کے دن ہم نے مانگی ہے ابھی قبول ہو جائے، جو ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ ابھی قبول ہو جائے، لیکن اگر ابھی قبول ہو جائے تو ہم امام کے ہی کیمپ میں ہوں گے کہ مخالفت میں تو نہیں ہوں گے۔ اس کا ایک، اور یہ چونکہ ایک بہت اہم آج کا ایشو ہے، اس لیے میں ہر سال 1-2 مجلس سے اس پہ پڑھتا ہوں، پوری مجلس نہیں پڑھوں گا، آپ دیکھیے گھڑی دیکھیے گا، شاید 5 منٹ سے زیادہ یا 10 منٹ سے زیادہ بات نہیں کروں گا۔ وہ ہے مرجعیت۔ مرجعیت غیبت امام میں ہماری ایک ٹیسٹنگ اور ٹرائل ہے کہ ہم واقعاً کیا تیار ہیں امام کو قبول کرنے کو، کیونکہ جو چیزیں آ کر امام بتائیں گے وہی آج کل مراجع بتاتے ہیں، مراجع اپنی طرف سے تو کچھ نہیں لاتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میرا بچپنے کا زمانہ تھا، بچپنا نہ صحیح تو آپ کہیے کہ جب میں بھی یوتھ تھا تو اس وقت ایک سوال مجھے کنفیوز کر رہا تھا، میں نے اس وقت کے ایک عظیم مرجع آیت اللہ العظمہ آغا ابوالقاسم خوئی کو ایک خط لکھ دیا،
اور وہاں بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ سوال کسی بہت ہی پڑھے لکھے آدمی کا نہیں ہے. پھر یہ والا خط ان کے سوال و جواب کی جو کتاب ہے نا اس کے اندر بھی پرنٹ انہوں نے کر دیا. یا ان سے مطلب یہ ہے کہ جو ان کا اسٹاف تھا اس نے, اور وہ یہ تھا کہ میں ایک زمانے میں بڑا سخت تھا اور ابھی بھی سخت ہوں, اسلام میں گانا حرام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, نو کمپرومائز. میوزک پر بات ہو سکتی ہے کہ میوزک کون سی جائز ہے کون سی جائز نہیں, لیکن گانے میں تو کوئی شک نہیں ہے. اچھا, ہمارے یہاں گانے اور میوزک کو لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں. جب کوئی ساز کے ساتھ چیز ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے جو اسلام میں حرام ہے. نہیں, اسلام میں ہیومن وائس, کوئی ساز نہیں, کوئی انسٹرومنٹ نہیں. اصل جو حرام ہے وہ, بلکہ 90% مراجع کا فتویٰ کہ اگر یہ چیز کسی عبادت میں استعمال ہوگی تو ڈبل حرام ہے. جیسے تلاوت قرآن اگر غنا کے انداز میں کی جائے, اذان تو غنا میں دی جائے تو باطل بھی ہے, اس کو دوبارہ دینا پڑے گا. اسی طرح سے پھر قصیدے, اسی طرح سے پھر نوحے اور مرثیے, کوئی اس میں انسٹرومنٹ ضروری نہیں. ایک زمانے میں پاکستان میں رواج تھا, پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے, اور وہ یہ کہ عاشور کے دن پورا دن ریڈیو پر کوئی انسٹرومنٹ نہیں بجایا جاتا تھا, اور ٹی وی پر عاشور کے دن. اور اگر اس وقت تانا بھی ہم کو ملتا تھا دشمنان اہل بیت کی جانب سے کہ جائیے جا کے ایران کے ریڈیو ٹی وی کے اندر اس کو بند کرائیے, وہ تو شاہ کا زمانہ تھا. تو کیا تھا کہ کہا کہ اس دن کوئی انسٹرومنٹ نہیں بجے گا ریڈیو کے اوپر, چاہے خبریں آ رہی ہوں چاہے کوئی اعلان ہو رہا ہو. تصور یہی تھا کہ جو اسلام میں حرام چیز ہے وہ یہ انسٹرومنٹ ہے. انسٹرومنٹ اتنا حرام نہیں ہے, اصل چیز گلے کی آواز. خیر, تو ابھی نہ مسائل بیان کرنے کا وقت ہے نہ یہ صحیح فورم ہے, اشارہ کر رہا ہوں. لیکن اس کے بعد ون آف دا موسٹ کمپلیکیٹڈ ایشو وہ یہ ہے کہ گانا جو ہیومن وائس ہے کس آواز کو گانا کہیں گے, اور اسی طرح انسٹرومنٹ میں سے کس انسٹرومنٹ کو حرام کہیں گے. یہ دو الگ الگ حرام ہے, یہ الگ الگ لسٹ ہے. اذا عملت امتی خمسطا عشر خصلہ, اس میں بھی یہ دونوں کو الگ الگ کیا گیا. بہت مشہور ایک حدیث ہے نا, کیونکہ اس کے اندر مولا نے آخر میں کہا کہ یہ تو بہت برا ہے, اور پیغمبر نے مولا کی بات کاٹ کے کہا یہ تو بہت اچھا ہے. وسائل الشیعہ میں پوری حدیث موجود ہے, میں اکثر پڑھتا بھی رہتا ہوں, اور اس ٹائپ کی حدیثیں آپ سنتے بھی رہتے ہیں. لیکن یہ ایک خاص حدیث ہے جس میں مولا کا یہ کامنٹ کہ یہ برا ہے, اور رسول کا یہ اس کے اوپر کراس کوشچن کر کے جواب دینا کہ بہت اچھا ہے. پیغمبر نے فرمایا نا, جب میری امت 15 کام کرنے لگے تو وہ بدترین زمانہ اور آخری زمانہ ہوگا. اس کے بعد وہ 15 چیزوں کے بعد جو پیغمبر نے جملہ فرمایا تھا جس پہ مولا نے کہا کتنا برا, تو وہ 15 چیزوں کے اندر یہ دونوں کو الگ الگ کیا گیا. اور 15 چیزیں نا کہ اذا کان الفیء دولہ و اذا کان الامانۃ مغرمہ و اذا کان جب امام کا مال انسان شیر مادر کی طرح ہضم کر جائے, اور جب امانت جو ہے اس میں خیانت کرے, اور جب وہ زکوٰۃ اور خمس وغیرہ کو ایک ٹیکس اور بوجھ سمجھے. بہت مشہور اس ٹائپ کی تو بہت حدیث ہے. اور جب وہ اپنے باپ کی اپنی ماں کی نافرمانی کرے اور اپنی بیوی کی اطاعت کرے, اور جب اپنے دوست سے محبت کرے اور اپنے باپ کے ساتھ سختی کا سلوک کرے. باپ ایک کے بعد 2 دفعہ کہے کہ پانی پلا دو تو بیٹا غصے میں آ جائے, دوست 24 گھنٹے آپ کو لے کے گھومتا رہے اور آپ اپنے سارے ضروری کام چھوڑ کے, لیکن کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی وضاحت کی. اور وَأُكْرِمُ الرَّجُلَ شَرَّ مَخَافَتِهِ, اور جس زمانے میں لوگوں کی عزت کی جائے ان کے تقوی پہ نہیں, ان کی شرافت پہ نہیں, بلکہ ان کے شر کے ڈر سے کہ یہ بدترین آدمی ہے, اگر ہم عزت نہیں کریں گے یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا. وَأُكْرِمُ الرَّجُلَ وَرَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذُلُهُ, اور کسی بھی قوم کا سردار ان کا سب سے ذلیل اور پست انسان ہوگا. اور وَكَسَرُ الزِّنَا وَأَكَلُ الرِّبَا, سود خواری عام چیز ہو جائے, زنا کثرت کے ساتھ ہو جائے, وَشَرَبُ الْخُمُورِ, قسم قسم کی شرابیں پی جائیں. پھر اس میں جو لفظ آتا وَاتَّخَذُ الْقَيِّنَاتِ, اور گانے کی محفلیں الگ سے جائی جائیں, اور لہو و لعب یعنی آلات موسیقی کی محفلیں الگ. تو یہ 2 الگ الگ گناہ. تب پیغمبر نے کہا فَارْتَقَبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ اور صفرا. یہ حدیثیں آپ نے بہت سنی ہوں گی. بس اب انتظار کرو, آندھیاں چلیں گی, طوفان آئیں گے, زمین پھٹے گی, زلزلے آئیں گے, بہت شارٹ کر کے کہ وہ کیا گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج وہ سب ہو جائے گا. ہو رہا
اور یہ حدیثیں پڑھ کے بھی لوگ کہتے بس امام آنے والے. تو مولا نے فرمایا نا کہ یا رسول اللہ یہ کتنا بدترین زمانہ ہوگا. ایک طرف وہ گناہوں کی فہرست, دوسری جانب اس کے نتیجے کے اندر جو دنیا میں یہ نیچرل ڈیزاسٹرز اور عجیب عجیب قسم کے, پورا ماحول ہی چینج ہو کے رہ جائے گا. جب بارش نہیں ہوتی ہے بارش ہوگی, جہاں بارش ہوتی ہے وہاں نہیں ہوگی, سردی میں گرمی, گرمی میں سردی. تو اس وقت جب مولا نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ کتنا برا زمانہ ہے, تو پیغمبر نے کیا کہا؟ مولا کا جملہ تھا کہ یہ تو شر الازمنہ, تمام زمانوں میں سب سے برا زمانہ. اب پیغمبر نے کہا بل ہوا خیر الازمنہ, یہ تو بہترین زمانہ, کیونکہ اسی زمانے میں تو پھر میرا بیٹا ظاہر ہوگا اور دنیا میں آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ, دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی. تو وہاں بھی یہ فرق ہے. اب آپ تو بھول گئے ہوں گے میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی. دو الگ الگ گناہ, ہمارے یہاں دونوں کو ملا دیا جاتا ہے, ڈبل گانا بھی, آواز کا بھی اور میوزیکل انسٹرومنٹ کا بھی. لیکن دونوں میں کمپلیکیشن یہ, کون سے میوزیکل انسٹرومنٹ کو حرام مانا گیا ہے, کون سے کو حلال. ڈور بیل, ٹیلی فون کے اوپر جو اس کی گھنٹی آتی ہے, اور بہت ساری چیزیں, کون سی حلال کون, اور آواز. تو پوچھا میں نے اس وقت آغا خوئی سے کہ بھائی آپ جو میری ایج تھی اس کے اعتبار سے آپ ذہن میں رکھیے, ہو سکتا ہے آج بھی میں ویسی ہی بات کر رہا ہوں, کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, جب کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو بچپنے میں واپس لوٹا دیتے ہیں. کہ آپ ایک کلیئر کٹ بات کہہ دیں, حرام, ختم بات. ہمارے گھرانوں میں اس وقت یہی ہوتا تھا, ایک عام گھرانے کے اندر کوئی یہ اس چکر میں لوگ پڑھتے ہی نہیں تھے کہ کون سا میوزیکل انسٹرومنٹ حلال ہے کون سا حرام ہے, بس یہ ہمارے یہاں بجے گئی نہیں, چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو. حتیٰ میں جانتا ہوں کہ کتنے گھروں میں ٹی وی چھوڑے ریڈیو تک نہیں ہوتا تھا. تو یہی آغا خوئی سے میں نے پوچھا کیا فتویٰ دے دیجئے, ختم بات. جن کو ماننا ہے فتویٰ وہ تو ہر صورت میں مانیں گے, جن کو نہیں ماننا ہے تو وہ تو اس حالت میں بھی نہیں مانیں گے. تو ان کا جواب وہی تھا کہ ہمارا کام ہے شریعت کو بتانا, ہمارا کام شریعت بنانا نہیں. ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی چیز بنا دیں. جب روایت میں اس انداز سے آ رہا ہے تو چاہے لوگوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو رہا ہو کہ آخر وہ لائن کہاں ڈرا کریں گے کہ یہ حلال والی لائن ہے یہ حرام والی لائن, خاص طور پر ہیومن وائس. ہمارا کام ہے صرف شریعت بتانا, شریعت بنانا نہیں. تو مرجعیت کبھی یہ نہیں کہتی ہے کہ ہم شریعت بنا رہے ہیں, لیکن آج ذہنوں میں یہ خیال ڈالا گیا ہے برین واش کر کے کہ یہ اپنی مرضی کے فتوے بنایا کرتے ہیں. اچھا, ہماری لاسٹ ڈیفنس لائن, اتنا تو ہر ایک کو پتا ہے نا کہ آخری زمانے میں ایمان کو بچانا بہت مشکل ہوگا. تو لاسٹ جو ہماری ڈیفنس لائن ہے, یا جو آج کل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پولیٹیکل سسٹم میں, ہماری ریڈ لائن, کہ جس کو کراس نہیں کرنا چاہیے, وہ یہی دو چیزیں, ایک مرجعیت اور ایک عزاداری. اگر اس کو ہم نے کسی اعتبار سے بھی ایز اے انسٹیٹیوشن نقصان پہنچا دیا, اب مراجع کے درمیان اختلاف ہوتا ہے, بلکہ سب سے بڑا ٹول جو دشمنان اہل بیت مرجعیت کے اگینسٹ استعمال کرتے ہیں وہ یہی چیز, اور کوئی چیز نہیں. باقی ساری باتیں تو اتنی نان سینس ہیں کہ ایک عام آدمی بھی چاہے وہ ریلیجس نہ ہو وہ سمجھ جاتا ہے کہ سب غلط سلط ہے, لیکن یہ والی چیز کہ اختلاف کیوں ہوتا. اچھا, ابھی چونکہ میں مجلس آخری مجلس پڑھ کے نکل رہا تھا تو وہاں پہ پھر کسی نے ایک سوال کیا, اس سوال کا جواب میں دے رہا ہوں جو آپ نے نہیں کیا, لیکن اس کے اندر یہ ایک بات آ رہی ہے چھوٹی سی, کیونکہ مراجع میں اختلاف کیوں ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا موضوع, اس پہ میرے 10 لیکچرز بھی ہیں. لیکن وہ اس زمانے میں جب ویڈیو نہیں تھا, وہ آڈیو تھا, ہانگ کانگ کا 5 روپے کا کراچی میں ملتا تھا. اب دیکھیے یہ مجلس میں پڑھنے والی چیز ہے, لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ اس وقت 10 تقریریں میں نے ریکارڈ کرائی تھی. ایک چیز ابھی زیارت ناحیہ, آج کل بہت زیادہ مومنین کرام اس زیارت کو یا پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جنرل ماحول ایسا بن گیا ہے کہ امام بارگاہوں میں اسکرین پر بھی دعائیں اور زیارتیں چلائی جاتی ہیں, تو یا دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. امام زمانہ کا ایک مرثیہ ہے اپنے دادا کے نام, اور اس میں آپ الفاظ دیکھیں, جملے دیکھیں, کیا کوئی خطیب, کیا کوئی ذاکر, کیا کوئی مرثیہ کہنے والا, کیا کوئی انیس, کیا کوئی دبیر اس طرح سے آقا حسین کا غم بیان کر سکے گا جیسے زیارت ناحیہ میں زمانے کے امام نے غم بیان کیا. بٹ زیارت ناحیہ جو ہے کوڈ ورڈ ہے, ناحیہ مانے اس طرف سے, طرف, اس سمت,
امام کا نام لینا جب پاسبل نہیں تھا کہا جاتا ادھر سے آئی. جیسے آج بھی ہم کہتے ہیں اگر کوئی چیز اللہ کی طرف سے آئے کہ ادھر سے، یہ حکم تو ادھر سے آیا. ناحیہ کا یہ مطلب ہے، کوڈ ورڈ ہے. اب زیارت ناحیہ کے بارے میں اختلاف ہے مراجع میں کہ یہ زیارت اتھینٹک ہے کہ نہیں. اور اس اختلاف کی ایک بنیادی وجہ، بہت چھوٹی سی بات میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ زیارت ناحیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 252 ہجرہ میں وہاں سے آئی. اچھا یہ لفظ کہ وہاں سے ہم اور آپ اپنے محاورے میں جب وہاں کہتے ہیں تو مراد اللہ ہوتا ہے نا، لیکن اس وقت کے مومنین جب یہ کہتے تھے تو 10ویں امام، 11ویں امام اور 12ویں امام تینوں کے زمانے میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، کیونکہ تینوں کا نام لینا جرم تھا ان کی اپنی امامت میں. 252 ہجرہ میں کتابوں میں یہ لکھا. 252 ہجرہ میں تو زمانے کے امام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، 255 میں پیدا ہوئے. کوئی اگر یا 256 اگر کوئی اردو شاعری سے ذوق رکھتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ امام زمانہ کی ولادت کو نون واو رے، تو 256 یا 255. تو 252 میں یہ زیارت ناحیہ ہم کو ملی، اس وقت تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے امام. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیارت جو ہے کسی نے بعد میں بنائی، ورنہ امام زمانہ کی زیارت ہو اور اس وقت آ رہی ہو جب امام پیدا بھی نہیں ہوئے. چنانچہ ہمارے مراجع کا ایک گروپ اس وجہ سے اس زیارت کو اتنا اتھینٹک نہیں مانتا. مگر عربی زبان جب آپ لکھیں گے نا اس میں ایک پرابلم. اب پرانے زمانے میں تو اور پرانے زمانے میں پیپر کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، انک کی کوالٹی اچھی نہیں، ذرا سا ڈیمپنیس آ گیا تو جو انک ہے وہ پھیل جاتی. عربی میں 252 اور 262 بالکل لکھنے میں ایک جیسے ہوتے، ذرا سا فرق ہو جائے. جیسے بینک میں ہم لوگ جب، اب آج کل تو زمانہ ختم ہو گیا، چیک لکھتے تھے تو اس میں بہت احتیاط کرنا پڑتی تھی ڈیجٹ کے اندر. بعض ڈیجٹ ایسے ہوتے کہ ذرا آپ نے اس کو بے احتیاطی سے لکھا، 3 کو ذرا سا کمپلیٹ کر دیا وہ 8 بن جاتا ہے. یہ تو ابھی زیارت کے سفر میں میرے ساتھ پیش آیا. یہ جگہ ایڈریس تھا، زائرین کو لے جانا تھا، وہ 9 تھا انگلش والا، وہ الٹا ہو گیا تو 6 ہو گیا. اب پورے قافلے میں بحث ہو رہی ہے کہ 6 لکھا ہوا ہے کہ 9 لکھا ہوا ہے، کہ یوں دیکھیں کہ یوں دیکھیں. یہ بہت بڑا پرابلم ہر زبان میں ہوتا ہے. بہت سارے نمبرز ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے اتنا ملتے جلتے ہیں کہ ذرا آپ کے ہاتھ نے بے احتیاطی سے لکھا، عدد کچھ ہے بن کچھ جاتا. شہزادی کونین 75 کے 95، 75 ہے کہ 95. آپ میں سے اکثر لوگ تو گلف میں رہ کر یہاں پر آئے ہیں نا. یہ علاقہ تو مشہور ہی اس وجہ سے تھا کہ بیویاں چھوڑی جاتی تھی، جو وہاں کیے جاتے تھے، پھر لوگ یہاں پہ آ گئے. تو 95 ہے کہ 75 لکھ کے دیکھی. یہ دیکھنے میں اتنا سملر ہے کہ ذرا سا بھی ہاتھ اوپر نیچے ہو گیا تو وہ 90 پڑھا جائے گا کہ 70 کے معنی 75 ڈیز، 90 کے معنی 95 ڈیز. شہزادی اپنے بابا کے بعد 75 دن زندہ رہیں تو وہ پہلی روایت بنی، یا 95 ڈیز زندہ رہیں تو دوسری روایت بنی. یہ مرجع بیچارہ آج کیا کرے جس کے پاس جو کتاب آئی ہے وہ 1200 سال پرانی ہے، اس وقت کے پیپر پر لکھی گئی ہے، اس وقت کی انک پہ سے لکھی گئی ہے. لکھنے والا کاتب بھی آج کی طرح سے اتنا ایکسپرٹ نہیں تھا. یہ بھی پڑھا جا سکتا، وہ بھی پڑھا جا سکتا. تو جنہوں نے 262 مانا ہے کہ زیارت 262 میں آئی، انہوں نے کہا اتھینٹک ہے، امام پیدا بھی ہو چکے تھے اور ان کی امامت اسٹارٹ بھی ہو چکی تھی. 260 میں 2 سال ہو گئے تھے. تو اس طرح کے بہت پرابلم آتے ہیں مراجع کے پاس. اختلافات اس وجہ سے بھی ہوتے ہیں. اٹس ناٹ دا اونلی ریزن، ون آف دا ریزن. لیکن دشمنوں کے پاس تو ٹول یہی، اور وہ استعمال کرتے ہیں مرجعیت ہماری ریڈ لائن. جب کوئی اسے کراس کرتا ہے سمجھ جائیے کہ وہ اصل میں امام زمانہ پہ اٹیک کرنا چاہتا. یہی مراجع ہیں جو آپ کو امام سے ملائیں گے. اور اس کے اندر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مراجع کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے پاس انفارمیشن بہت کم ہوتی ہے. آج کی دنیا، مجھے یاد ہے پچھلے سال کی آخری مجلس یا سیکنڈ لاسٹ مجلس میں نے ایک پرابلم آپ کے سامنے بتایا تھا کہ آج کی دنیا ہو گئی ہے اتنی کمرشل کہ ہر چیز میں کمرشلزم آ گیا ہے. اس مجمع میں مجھے حاجی چہرے بھی نظر آ رہے ہیں. حج کتنا کمرشلائز ہو کے رہ گیا. ابھی میں آج پرسوں جنگ اخبار میں خبر پڑھ رہا تھا کہ پورا سوشل میڈیا چیخ رہا ہے کہ وہ جو باتھ روم کی چپل ہوتی ہے جو احرام میں پہنتے ہیں وہ 5000 ریال کی ہے. میں نے لاسٹ ایئر آپ کو یہ اسی ممبر سے بتایا تھا کہ پچھلے سال کی بات ہے، جو 2 دن پہننے کے بعد اٹھا کے انسان کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیتا ہے. 5000 ریال کیوں؟ کمرشلزم ہے. آزاداری میں کمرشلزم ہے. مرجعیت کو بھی اس طرف لانے کی کوشش کی جا رہی.
اور چاہے آپ بچ جائیں گے اور انشاءاللہ بچیں گے آپ کے بچے. مرجعیت کو کیسے اس طرف لانے کی کوشش کی جا رہی کہ کمرشلزم تو نام ہی مارکیٹنگ کا ہے نا, مرجعیت مارکیٹنگ. لوگ اکثر کہتے ہیں یہ ہمارے مراجع یہ اپنا یوٹیوب چینل کیوں نہیں کھولتے, یہ اپنا فیس بک پیج کیوں نہیں بناتے, یہ انسٹاگرام پہ کیوں نہیں آتے ہیں, یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کی چیزیں جن پر میں بھی نہیں ہوں اور مراجع بھی نہیں ہیں, تو لوگ سوال کرتے. تو اب ہوتا یہ کہ اتنا زیادہ ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ گئیں کہ اب ان کو وہی مرجع چاہیے, اور آ گئے ہیں ایسے مرجع, جھوٹے مرجع, فیک مرجع, بنائے ہوئے مرجع. کچھ لوگ خود سے بنے ہیں, کچھ کو باقاعدہ پلانٹ کیا جا رہا ہے ہمارے درمیان. اور چونکہ ان کے پاس یہ مارکیٹنگ کا ہنر, جو ہمارے دشمن ہیں نا, یہ جتنے بھی پروڈکٹ ہیں, یہ جو میں نے کہا حج یا عزاداری یا ہماری عورتوں کا حجاب, یہ سارا کا سارا جو ہے نا, اس کے پیچھے بہت بڑی لابی ہے, پوری ایک سائنس ہے. ہو سکتا ہے اس میں پی ایچ ڈی بھی کہیں کرائی جاتی ہوگی, ماسٹرز کورس تو ہوتے ہیں. اب مارکیٹنگ کے ذریعے مرجع بنائے جا رہے ہوں گے. بھائی آج کا یہ بچہ وہ تو کیا کرے گا, وہ تو جائے گا گوگل کے اوپر لکھے گا, ایک مرتبہ ٹائپ کرے گا کہ مرجع آف آور کرنٹ ٹائم, اس پہ جو نام سب سے پہلے آ جائے گا وہی نام. اب آ رہے ہیں, جیسے آج بھی ایک نام آتا ہے نا, اگر آپ لکھیں کہ از دیئر اینی مرجع ان نارتھ امریکہ, فوراً گوگل کے اندر ایک نام آ جائے گا. اب یہ بچہ تو اتنا زیادہ اس پہ بھروسہ کرتا ہے نا کہ نہج البلاغہ جب آپ ٹائپ کرتے ہیں گوگل کے اندر, جو پہلا جو اس کے اندر لنک آتا ہے وہ جھوٹی نہج البلاغہ, جس کے اندر سے وہ سارے خطبے نکال دیے گئے ہیں جو مولا نے واقعاً اپنے اوپر گزرنے والے مظالم بیان کی. آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے کہ خطبہ شخصیہ کیا ہے, ہمیں پتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ عثمان ابن حنیف کے خطبے میں مولا نے فدق کے چھینے جانے پر کتنے افسوس کا اظہار کیا. لیکن اس بچے کو کیا پتا, اس کے سامنے تو جو سب سے پہلی نہج البلاغہ آئے گی, عموماً لوگ سب سے پہلا جو لنک ہے اسی کو کلک کرتے ہیں. یہ بھی میں نے سنا ہے کہ پورا ایک سسٹم ہے, یہ میری فیلڈ نہیں, میرا اس پہ بولنا بیکار, لیکن میں مرجعیت کے اعتبار سے دیکھ رہا ہوں, یہ ہماری ریڈ لائن, یہ ہماری ڈیفنس لائن. اگر ہم اس امتحان میں آج فیل ہو گئے اس وقت پورے عرب میڈیا میں, چاہے وہ دشمنان اہل بیت کے میڈیا ہوں, سعودی عرب کے کتنے چینل ہیں, چاہے وہ عراق کے اپنے ہمارے کچھ سو کالڈ میڈیا, سب سے زیادہ اس وقت جو ایشو چل رہا ہے اور بہت زیادہ ڈسکشن اور بہت زیادہ پینلز بیٹھتے ہیں, اور ہوتا کہ آفٹر سیستانی کیا ہوگا. حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی, میں پرسنلی ان کی تقریر میں نہیں ہوں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, لیکن میں مانتا ہوں کہ تاریخ تشیع کے کتنے عظیم مرجع اور ایسے وقت میں آئے. اور اسی پہ میں اکثر ایک جملہ بھی کہتا ہوں, پچھلے ہفتے بھی کہہ کے آیا تھا کہ پورا اس وقت میڈیا پہ شور ہے کہ ان کے بعد ہمیں کیا کرنا. تیاریاں ہو چکی, کتابیں بھی چھپ چکی, کئی جھوٹے مراجع بھی سامنے آ چکے, ان کو بہت پاپولر بنایا بھی جا چکا. آپ میں بھی جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے, خاص طور پہ ہمارے یوتھ جو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ویسٹ سے انفلوئنس ہے, ان کے پاس مرجع دوسرا آ بھی چکا. ان کی باتیں بھی اپیل کرتی, کیونکہ وہ نہ قرآن دیکھیں نہ حدیث دیکھیں, وہ تو دیکھیں کہ آج کا یوتھ کیا چاہتا ہے, ویسا فتویٰ وہ دیتے ہیں. لوگ مراجع کے بارے میں کہتے ہیں کہ مراجع اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ میں فتویٰ دیتے ہیں, فتویٰ یہ آ رہا. بھائی اب آپ دیکھیے کیا ایسے آدمی کو مرجع کہلانے کا حق تو چھوڑیں, عالم کہلانے کا حق بھی, جو کہتا ہے میں امام زمانہ کوئی نہیں مانتا ہوں, کیونکہ یہ کنسیپٹ جو ہے نا یہ شیعوں نے خود سے بنا لیا. پہلے نارتھ امریکہ میں ایک ہی صاحب تھے, پھر انہوں نے بیماری کے عالم میں توبہ کی. ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ اپنی توبہ انہوں نے واپس لے لی, کہ اس وقت موت نظر آ رہی تھی, اب دوبارہ صحت مل گئی. تو خیر, لیکن باقاعدہ جن کی مسائل کی کتاب کا انگلش ٹرانسلیشن, اردو ٹرانسلیشن ہو کے تیار ہے, اس وقت غالباً سب سے زیادہ یوٹیوب پر انہی کے لیکچرز ہیں اور مرجع کے نام سے. اور وہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ کے بارے میں ساری حدیثیں بہت ویک ہیں, اور کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ 11ویں امام کا کوئی بیٹا تھا وہ مرجع. میں نے کہا تو عالم بھی ہم ایسے آدمی کو نہیں کہہ سکتے, بلکہ شیعہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن چلیں تھوڑی بہت شیعوں کو رعایت دے دے, عام مومنین کو بہت سے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے, لیکن مرجع تو اب یہ جو ہے نا یہ چل رہا ہے. اچھا, اس میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ تو ان لوگوں کی سب کی پلاننگ ہے, وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اللہ ہے, اس کائنات کا نظام کوئی اور چلا رہا. میری اپنی مختصر سے زندگی میں میں نے 3 ایسے اسٹیجز دیکھے کہ تینوں دفعہ یہ کوشش کی گئی کہ یہ مرجع ختم ہو جائے پھر ہم اپنا مرجع لائیں گے. آیت اللہ العظمیٰ آغا محسن الحکیم, عبد الکریم قاسم کا جو عراق میں انقلاب آیا تھا, وہاں سے کمیونزم عراق میں پینیٹریٹ کرتی, پھر عبدالسلام عارف, پھر اس کے بعد بکر, پھر اس کے بعد صدام, جو پورا سلسلہ. آغا حکیم نے ایک فتویٰ دیا تھا ان لوگوں کے اگینسٹ. ٹائم بھی نہیں ہے اور شاید تھوڑا سا میں اپنے ٹاپک سے ہٹ گیا ہوں.
تو انہوں نے فتویٰ دیا تھا جس کے بعد یہ رک گیا، یہ سلسلہ ان کا رک گیا۔ بکر اور صدام کو حکومت نہیں مل پا رہی تھی، آغا محسن حکیم کو بغداد کے اسپتال میں علاج کے بہانے شہید کیا گیا۔ ڈاکٹرز کی ایک ایتھکس ہوتی ہے، لیکن ان تمام دشمنوں نے اس کو بھی استعمال کیا، اس اتنے قابل احترام پیشے کو بھی۔ آغا حکیم کا کہ ان کے بعد تو کوئی مرجع نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ عراق کے لوگ عرب تھے اور آغا محسن حکیم اس وقت آخری عرب مرجع تھے، باقی اس کے بعد سارے ایرانی تھے۔ کہا کہ یہ تو عربوں کو بہت آسانی سے بہکا دیں گے کہ تم ایک عرب ہو کر ایرانی کی تقلید کرتے، لیکن آغا حکیم کا انتقال ہو گیا، صدام سمجھا ہم کامیاب ہو گئے۔ اس وقت وہ ڈپٹی تھا احمد حسن البکر کا۔ اللہ نے آغا خوئی کی ایسی شخصیت بنا دی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آغا خوئی جیسا عظیم مرجع ایسے وقت میں آ کے صدام کے پورے زمانے کے تمام مظالم کو برداشت کرے گا۔ اور بنس دوسی ون ہدم الخوئی، یہ ساری زندگی ان کی زبان پہ ایک جملہ رہا تھا۔ ان کے بیٹے شہید ہوئے، ان کے پوتے شہید ہوئے، ان کے خاندان کی عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، ان کے جتنے مظالم تھے، چونکہ مارکیٹنگ نہیں ہوتی ہے نا ہمارے یہاں، وہ ساری چیزیں نہ وہ بتاتے تھے نہ ہم لوگ بتاتے تھے۔ اس وقت ٹیمپریری کبھی کبھار کوئی موقع ملا تو بتایا، لیکن انہوں نے صدام کی پوری کوشش تھی کہ انہیں عراق سے باہر نکال دیں تاکہ اس کے بعد پھر عراق میں مرجعیت بالکل ختم ہو جائے۔ ان کی ایک بہت بڑی شخصیت بن کی تھی اور عظیم مرجع میں سے تھے۔ حتیٰ آج کے کچھ مراجع کہتے ہیں کہ شیخ طوسی کے بعد سے آج تک اتنا بڑا مرجع کوئی نہیں گزرا، سارے مظالم برداشت۔ یہی کہا کہ قیامت کے دن یہ خدا مجھ سے نہ کہے کہ طوسی نے ایک حوضہ بنایا اور کوئی نے یہ حوضہ تباہ کر دیا، سارے مظالم برداشت کی۔ صدام نے پھر ان کو شہید کیا، محسن حکیم کو شہید کیا، بکر نے ان کو شہید کی، اور یہی سوچا ان کے بعد تو کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ پھر ایک کیلکولیٹڈ وے میں کام کیا گیا۔ آغا حکیم کے بعد مراجع تھے بہت سارے، لیکن وہ سارے ایرانی تھے۔ کہا کہ نہیں، اب ان کے خوئی کے بعد جتنے مراجع ہیں پہلے ان سب کا خاتمہ کرو، سب کو شہید کر دو، پھر ان کو شہید کرو تاکہ اس کے بعد ایک گیپ آ جائے۔ چنانچہ پوری ایک مراجع کی جو پوری ایک جنریشن ہے آغا خوئی کے بعد والی، وہ پہلے شہید کی گئی۔ ان میں سے کچھ کے نام تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ نے شہید باقر صدر کا نام مثلا سنا، شاید آپ نے شیخ کاظم تبریزی جوادین ان کا نام سنا ہو، لیکن یہ اس لیے کہ یہ سب ختم ہو جائے پھر کوئی شہید ہوں گے، پھر کوئی نہیں ہوگا۔ سیستانی تو اتنے جونیئر تھے، میں ذرا بدتمیزی سے نام لے رہا ہوں، ٹائم نکل رہا ہے۔ آغا سیستانی تو اتنے جونیئر تھے کہ صدام کے ذہن میں تھا کہ نہ تو کوئی ان کی تقلید کرے گا اتنے جونیئر کی، اور نہ ہی ان میں اب اتنی صلاحیت ہے۔ مرجع بہت زیادہ میچیور ہونے کے بعد جا کے مرجع بنتا ہے تو بہت ہی جونیئر ہے ابھی، لیکن عجیب شخصیت بنی آغا سیستانی کی کہ آج تک لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ ایسا بھی کوئی مرجع ہمارے پاس اور آج کے زمانے میں ہے۔ مجھے یہاں کا نہیں پتہ، انگلینڈ میں مجلس پڑھ رہا تھا، وہاں پہ ایک یونیورسٹی آکسفورڈ، ایک یونیورسٹی کیمبرج، دونوں میں بہت زیادہ آپس میں کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، دونوں کا اپنا ایک اسٹائل۔ ہمارے دو حوضے ہیں، قم میں ایک نجف میں، قم کا انداز الگ ہے، نجف کا الگ، تو قم کے مراجع کا انداز الگ ہوتا ہے، نجف کے مراجع کا انداز الگ ہوتا ہے۔ آغا سیستانی میں دونوں جمع ہو گئے، کیونکہ انہوں نے پہلے آغا بروجردی کے پاس قم میں تعلیم حاصل کی، پھر نجف آگے آغا حکیم اور آغا خوئی کے پاس، دونوں ان میں جمع ہو گئے۔ اور کیا کس انداز سے اس وقت کی شیعت کو سنبھالا ہے۔ فتویٰ امام خمینی کا بہت مشہور، جس رات کو یہ طے کیا گیا تھا کہ آج کی رات کو کرفیو لگا دیا جائے گا اور تمام جتنے بھی علماء اور مراجع شہید کیا جائے گا، انکلوڈنگ آغا خمینی، اور ایک جملہ صرف آغا خمینی نے کہا تھا، آج کی رات تہران میں کسی بھی شخص کے لیے اپنے گھر میں رہنا حرام ہے، سب کو گھروں سے باہر نکلنا ہے، کرفیو لگ چکا، چاہے مرد ہو، چاہے عورتیں ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے عالم ہوں، چاہے جاہل ہوں۔ اور اس رات یہ ایک فتوے نے، اس ایک فتوے نے، اس رات کے فتوے نے، اس کو فتویٰ بھی نہیں کہیں گے، حکم، اس رات کے اس حکم نے ایران کے اس انقلاب کو ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اسی طرح آغا سیستانی کا داعش والا فتویٰ، جو بڑی بڑی طاقتیں، اچھا ویسے تو بڑی طاقتوں نے ہی بنایا تھا، لیکن جو اس کو ختم بھی کرنا چاہ رہے تھے سب ناکام، صرف ایک فتویٰ آغا سیستانی کا آیا۔ تو یہ ہمارے وہ بڑے بڑے مراجع ہیں کہ جن کو دیکھ کر دشمن کی آنکھوں میں خون اترتا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اتنا زیادہ، اب یہاں میں ضمنی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی زبان پہ ایک جملہ آ گئے۔ اور یاد رکھیے کہ اتنے ہمارے یہ مراجع پاک اور پاکیزہ کردار کے ہوتے ہیں کہ جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب ہم مرجعیت کے قابل نہیں رہے، یعنی ایج بہت ہو گئی، میموری ہماری کمزور ہو گئی، یا ہم سے زیادہ علم میں کوئی آگے نکل گیا، وہ وڈرا کرتے ہیں مرجعیت کو۔ آسان بات نہیں ہے مرجعیت سے اپنے آپ کا وڈرا کرنا، مرجعیت بغیر تاج کی بادشاہت کا نام ہے،
بلکہ بادشاہوں کو کیا وہ عزت اور احترام ملتا ہوگا جو مراجے کو ملتا ہے؟ سب لوگ تو کینیڈا کے مومنین کی طرح نہیں ہوتے ہیں، یہاں بھی اچھے لوگ ہیں، لیکن یہاں جو ایک ذرا آزادی کا ماحول ہے نا، جب انسان اپنے باپ کی بات برداشت نہ کرے تو مرجے کی بات، لیکن واقعاً مراجے کا ایک احترام ہے، ایسا احترام کہ دنیا میں کسی بادشاہ کو نہ ملے گا، نہیں وڈرا کر دیتے۔ آغا وحید بیبہانی جیسا استاد العلماء والمجتہدین، کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری سمجھ میں اپنے فتوے نہیں آتے، اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ میں تم سے فتویٰ پوچھا کروں گا، ان سے جا کے فتوے پوچھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ مت بتانا کہ اس کی دلیل کیا ہے، کہ تم نے دلیل بتائی تو بہرحال پوری زندگی کا مرجع رہا ہے نا، تو میرے ذہن میں بھی کوئی آرگومنٹ آ جائے گا، میں تو صرف عمل کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ جو آغا خوئی جن کے بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، شیخ ہمدانی کھڑکی کھول کے کہتے تھے جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تھا وضو یا غسل کا، کہ اب وہ ہمدانی نہیں رہا، اب میں فتوے نہیں دے سکتا ہوں، جاؤ کسی اور کے پاس۔ ابھی پچھلے 2 سال پہلے آغا شہید باقر صدر کے قریب ترین شاگرد آیت اللہ کاظم الحائری، انہوں نے مرجعیت وڈرا کر لی کہ نہیں، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھ سے زیادہ بڑے مرجع موجود ہیں، میں مرجعیت سے پیچھے ہٹتا ہوں۔ ابھی کی بات ہے، یہ تو 2 سال پہلے کی بات ہے۔ تاریخ تشیعیوں میں مثالیں بھری پڑی ہیں، مثالیں۔ جس وقت آغا حکیم کے بعد ان کے بڑے بیٹے کو مرجع بنایا گیا، وہ وڈرا ہو گئے کہ آغا خوئی کے ہوتے ہوئے میں کیسے مرجع بنوں؟ دونوں کا ایج گروپ بھی سیم ہے اور شاید نالج تو سیم نہیں کہیں گے، لیکن عرب میں ان کا بڑا احترام تھا۔ تو خلاصہ یہ کہ ہم اور آپ جو سمجھتے ہیں نا کہ مرجع جو ہے وہ یا تو جو فتووں میں اختلاف ہوتا ہے تو ان کا اپنا اس میں کوئی انٹرسٹ ہے، یا یہ کہ جان بوجھ کے وہ قوم کو اسپلٹ کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہماری 1.5 انچ کی مسجد علیحدہ ہو۔ جو ایک ذرا ہمارا انڈین پاکستانی دماغ ہے نا، کسی سے اختلاف ہوا الگ امام باڑہ بنا لی، کسی سے اختلاف ہوا الگ مسجد بنا لی، کسی سے اختلاف ہوا الگ مجلس کر لی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ مراجع جو ایک سے زیادہ ہیں وہ بھی اس وجہ سے ہیں، اور کبھی ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو اپنی مرجعیت اتنی پسند ہے کہ جائز اور ناجائز طریقے سے وہ مرجعیت کے اوپر اصرار ہی کریں گے۔ یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن معلومات نہیں ہے، دشمن استعمال کر رہا ہے۔ ابھی اس وقت بات کہاں سے چلی تھی؟ شاید اب میرے پاس اصل بات کا موقع نہ ملے، بات کہاں سے چلی تھی؟ امام زمانہ کی غیبت میں بار بار امام کی دعائیں مانگنے والا مومن اور مومنہ۔ یاد رکھیے کہ یہ ایک طرح سے ہمارا ٹرائل اور امتحان تھا۔ میں اس کو اور ایک مختصر جملے میں کر دوں، کربلا میں آقا حسین کا ساتھ دینے والوں کا ٹرائل تھا کوفے میں مسلم ابن عقیل کا جانا۔ وہ ایک امتحان تھا ان لوگوں کا۔ تم جو حسین کو بلا رہے اور حسین کا ساتھ دینے کی بات کر رہے ہو، حسین نے نمائندہ کیوں بھیجا؟ ایک امتحان لیا نا اس کے ذریعے سے کہ کتنے پھر ثابت قدم رہے، کبھی بھی ابن مظاہر آ سکے۔ کربلا کے بعد پھر مختار جیسے کچھ لوگ جو قید میں تھے، وہ ایک امتحان تھا۔ میں دونوں کو کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، کربلا ہے، کائنات کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ۔ عام آدمی چھوڑے، مراجع چھوڑے، انبیاء چھوڑے، ائمہ کے آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی۔ لیکن آج ہم اور آپ بہت ہی اسمال اسکیل پہ اس مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور جیسا میں نے کہا پورا عرب میڈیا بھرا ہوا کہ آغا سیستانی دنیا سے رخصت ہو، پھر دیکھو کہ ہم کیا کریں گے۔ میں نے کہا نا بہت تیاریاں بھی ہیں، میں وہ نام بھی لینا چاہتا تھا لیکن پھر نہیں لے رہا ہوں کہ بلا وجہ ان کا پروموشن ہوگا، جن کو نہیں بھی پتا ہے وہ جا کے یوٹیوب پہ کلک کریں گے، دیکھیں گے، کہیں گے بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ فتوے تو وہ سارے آپ کے مطلب کے فتوے دے رہے ہیں نا، کہ ویسٹ کے اندر شراب پینے کی بھی اجازت ہے، ویسٹ کے اندر روزے جلدی کھولے جا سکتے ہیں، ویسٹ میں عورت بے حجاب گھوم سکتی ہے، یہاں کے ماحول ہی کچھ اور ہے، اس لیے وہ نہیں چلیں گے جو اسلامی ملکوں میں مسئلے چلتے ہیں۔ آج ہمارا یوتھ یہی چاہتا کہ ہمیں ایسا کوئی مرجع مل جائے جو یہ ساری چیزیں جو ہیں جن کو ان پر عمل کرنا وہ عمل کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کو اسلامی پہلو دے دیا جائے۔ بھائی ابن زیاد جیسا ظالم آدمی بھی قتل حسین کے لیے تیار بیٹھا، یزید ابن زیاد سب تیار بیٹھے ان کو حسین کو قتل کرنا ہی کرنا، لیکن اگر قاضی شرح کا فتویٰ مل جائے نا تو یہ قتل ذرا اسلامی قتل بن جائے گا۔ تو جن کو پینا شراب پئیں گے، لیکن اگر کوئی مرجع کہہ دے کہ یہاں اجازت ہے اتنے % الکوہل والی، اب مجھے نہیں پتا شراب پہ میں نے کوئی ریسرچ نہیں کی ہے، لیکن شراب میں الکوہل کی کتنی مقدار ہوتی ہے اس کے اعتبار سے کوئی ہلکی کوئی گہری شراب ہوتی ہوگی۔ چائے کے بارے میں پتا ہے کہ یہ ہلکی ہے، وہ کڑک چائے ہے، تو شراب میں بھی ہوتا ہوگا۔ تو کہا کہ نہیں اتنی حد تک والی شراب جائز ہے، لیکن اگر مرجع کا فتویٰ مل جائے تو یہ اسلامی شراب بن جائے گی، اسلامی بے حجابی بن جائے گی، اسلامی میوزک بن جائے گی۔ تو ایسے مرجع ہیں، میں نام لے لوں گا تو آپ جائیں گے، آپ کہیں گے ہاں یہ بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ ایک آدھ دلیل بھی ایسی لے کے آ جاتے ہیں، تو ادھر چھوڑیے۔ لیکن وہ میڈیا بھرا پڑا۔ ہاں مجھے تو اطمینان ہے کہ ایسا ہوگا نہیں، اس لیے کہ میں نے آغا حکیم کے بعد بھی دیکھا،
سازش ناکام ہوئی, اللہ نے کیسا مرجع دے دیا ہم کو. آغا خوئی کے بعد بھی دیکھا سازش ناکام ہوئی, اللہ نے کیسا مرجع دے دیا. امام خمینی کے بعد بھی یہی تھا نا کہ امام خمینی دنیا سے جائیں گے پھر انقلاب کون سنبھالے گا. ہم کو آغا خامنہئی جیسا عظیم رہبر مل گیا. تو اللہ ہے, ایک نظام ہے, مکروا و مکر اللہ, لیکن مسئلہ ہمارے اور آپ کے امتحان کا. تو اس اعتبار سے ہم کو بہت ہی الرٹ ہو کے بیٹھنا ہے. اور یہاں پر بس ایک آخری بات مقداد والی, مومن کی ایک ہی ذمہ داری کہ جو حکم ان کو امام کی طرف سے ملا, نبی کی طرف سے ملا, اللہ کی طرف سے ملا, آنکھیں بند کر کے اس کو ماننا. اس کے اندر پھر کسی قسم کا کوئی آرگومنٹ نہیں. بات کو سمجھنے کے لیے, ذرا مسئلے کو سمجھنے کے لیے سوال کیے جائے تو ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ اگر آخر میں بھی سمجھ میں نہ آئے, ایک نہیں, ہمارے پاس سینکڑوں حدیث ہیں, سینکڑوں, میں لفظ سینکڑوں جب میں کہہ رہا ہوں تو سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ راوی نے امام سے جا کے کہا مولا فلاں چیز سمجھ میں نہیں آتی, امام نے کہا اس کو چھوڑ دو, جو چیز تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے فردو الینا, اسے بس ہماری طرف پلٹا دو, تم تو اسی پہ عمل کرو کہ جو ہم نے تم سے کہا. بیوی کی 3 انگلیاں توڑ دیں اور پھر 4 انگلیاں توڑ دی, کا مولا یہ آپ کا حکم سمجھ میں نہیں آ رہا. شاید ممبر سے مثال دینا یہاں ٹھیک نہیں ہے, پاکستان میں تو ٹھیک ہے نا جہاں ناک چوٹی کاٹ لی جاتی ہے, لیکن ایک مسئلہ امام کا, امام نے کہا ردو الینا, تم اس میں دخل مت دو, یہ ابھی تمہارے سمجھ کا نہیں ہے. یہ مومن کی ذمہ داری ہے. قرآن کریم کی بس ایک آیت سنیے اور آج کی مجلس ختم. کچھ ادھر ادھر کی باتیں زیادہ ہوئی, لیکن ایک ریڈ لائن اور ایک ہماری لاسٹ ڈیفنس لائن, اس کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے. میں نے پھر عرض کیا کہ وہ خطرے میں نہیں ہے, مسئلہ ہمارا اور آپ کا کہ ہم اور آپ ضائع ہو جائیں گے, ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا. اس لیے میں نے ایک وارننگ دی ہے. اصل بات کل سے شروع ہوگی, لیکن ابھی عاشورے میں مجھے نہیں پتا کہ یہاں اعمال عاشورہ کا کیا پیٹرن ہے, لیکن اعمال عاشورہ میں ایک نماز بھی ہے, 4 رکعت نماز, جس کے اندر 3rd رکعت میں سورہ احزاب پڑھا جاتا. تو سورہ احزاب جو ہے ویسے تو سمجھ میں آتا ہے کیوں پڑھا جاتا, اسی میں آیہ ولایت ہے, النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, اسی میں آیہ تطہیر ہے, اسی میں آیہ درود ہے, یہ ساری آیتیں اسی میں ہیں. لیکن اس میں اور بھی بہت ساری آیتیں, اور اس سورہ احزاب کے اندر قرآن کریم نے بالکل شروع میں, اگر یہاں آپ نے پڑھا تو ٹھیک ہے, بہت سی جگہوں پہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے لوگ گھر میں یہ نماز پڑھ کے آتے ہیں. سورہ احزاب ذرا لمبا سورہ 72, حج پر جانے والوں کو پتہ ہے کہ میں ان کو وہ عمل بتاتا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ کسی کو رزق میں برکت چاہیے تو صفا پہاڑی پہ اتنی دیر قیام کرے جس میں سورہ احزاب پڑھا جا سکتا ہے. 72 73 آیتیں اتنی دیر تک, 18 منٹ کا یہ سورہ احزاب ہے. خیر, میں ضمناً ایک بات بتا دی کیونکہ بہت سے لوگ حج پہ یہاں سے بھی جانے لگے جو 2 سال پرابلم رہا. تو واپس آ جائیے, سورہ احزاب کی ایک آیت بالکل شروع, اور وہ یہ ہے کہ جب کافروں کا لشکر آیا, یہ جنگ خندق کی بات, تو قرآن کہتا ہے کہ اس وقت 2 ریئیکشن ہوئے. یہ قرآن کیا ہے, اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. یہ ابھی آپ نے عاشورے کی دن آیت پڑھی, ابھی پڑھی, کہ جب یہ کافروں کا لشکر ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا اور منافقوں نے دیکھا اتنا بڑا لشکر, سارے عرب کے قبیلے جمع ہو گئے تھے نا, الائن فورس بنی. ایک مرتبہ یہ لوگ وفی قلوبہم مرض, اور جن کے دلوں میں کوئی خرابی تھی, انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, اللہ اور اس کے رسول نے آج ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. عربی میں غرور کے معنی دھوکہ کیا. یہی تھا نا کہ تم جیتو گے, تم کامیاب ہوگے, مسلمان اعلیٰ ہیں, مسلمان بلند ہیں, اتنا بڑا لشکر, آج تو ہم مارے گئے. بلغت القلوب الحناجر, اسی آیت سے پہلے والی آیت ہے کہ منافقوں کی حالت تھی کہ ان کے دل جو تھے ان کے گلے تک آ گئے تھے, اور وہ تظنون باللہ ظنونا, اللہ پہ بدگمانی کر رہے. وہی لشکر, اتنا بڑا لشکر, اور عمر ابن عبدود کو لے کر آ رہا. منافق کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ کیا, ہم کو مروا دیا, ہمیں پھنسا دیا. وَإِذَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, ایک آیت کے بعد قرآن کہتا ہے مومنوں نے جب اسی لشکر کو دیکھا, کہا هَذَا مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, یہ ہے جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا اور اللہ اور اس کا رسول بالکل سچ کہہ رہا ہے. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا, اور اسی لشکر کو دیکھ کر ان کا ایمان بھی بڑھ رہا ہے اور ان کا سبمیشن کا جذبہ بھی بڑھ رہا ہے. ایک ہی واقعہ, اور قرآن کی آیت ہے, ایک ہی واقعہ ہے, ایک ہی لشکر ہے. منافق دیکھتا ہے تو کہتا ہے آج ہم مارے گئے, رسول اور اللہ نے ہمیں مروا دیا, اور اسی کو مومن دیکھتا ہے, اس کا ایمان اور اس کا جذبہ اطاعت بڑھ جاتا ہے, کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا, اب ان کی مدد بھی آئے گی. تو مومن سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے سورہ احزاب میں.
یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی پرابلم آئے تمہیں آنکھیں بند کر کے ماننا. آنکھیں بند کر کے مانیں. یہاں تو حجاب پر ہزاروں آرگومنٹ ہو جاتے ہیں, یہاں مکس گیدرنگ حرام ہونے پہ ہزاروں آرگومنٹ ہو جاتے ہیں. تھوڑا انتظار کریں, شاید مکس گیدرنگ والی مجلسیں بھی یہاں شروع ہو جائیں, لیکچر تو ہونے لگے. یہاں پہ میوزک کے اوپر, یہاں پہ اور کتنے ہی حرام چیزیں. اب یہ چیزیں اگر میں لسٹ بتاؤں تو یہ آپ کی توہین, آپ سب جانتے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے نہیں, دشمنوں کا لشکر عمر ابن عبدبد کو دیکھ کر ان کا ایمان و تسلیم بڑھ رہا. یہ عاشور کے دن آیت آپ کو پڑھائی, اور اس کی بہترین مثال جنگ خندق بھی نہیں, اس کی بہترین مثال کربلا کا میدان. کربلا کے مجاہدوں کو دیکھیے, کیا کسی کی زبان پہ یہ لفظ ایک بار بھی آیا؟ تو یہی فرق تو ہے نا کہ یہ جو کہا گیا کہ آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے ظہور امام تک کوئی نبی, کوئی امام اس کو ایسے صحابی اور ایسا لشکر نہ ملا جو حسین کو ملا. کسی ایک کی زبان پہ یہ آیا کہ حسین نے آج ہمیں یہاں مصیبت میں لا کے پھنسا دیا, حسین کی وجہ سے ہم پرابلم میں آ گئے؟ رسول کے زمانے میں کہا نا, یہ قرآن کی واضح آیت ہے جنگ احزاب. اور امام زمانہ کی فوج یہ کہے گی جہاں سے میں نے مجلس شروع کی کہ 2/3 امام زمانہ کے سپاہی کہیں گے کہ انہوں نے آج ہم کو پھنسا دیا اور مروا دیا. لیکن حسینی لشکر وہاں تو بالکل الٹا ری ایکشن نظر آ رہا, اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ آقا حسین اگر آپ ہمیں ٹھوکرے مار کے اپنی بارگاہ سے باہر بھیجیں گے تب بھی ہم پلٹ کے یہیں پہ آئیں گے, کیونکہ اس گھر سے بہتر کوئی گھر نہیں ہے, اس در سے بہتر کوئی در نہیں. جب حسین نے تیسری مرتبہ حل من ناصرین ینصرنا کی آواز بلند کی تھی, 3 بار حسین نے کربلا میں حل من ناصرین ینصرنا ارشاد فرمایا. پہلی بار جب یہ جملہ کہا تو آقا سجاد بستر علالت یا بیماری سے اٹھے, تلوار کے سہارے خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں, اور حسین نے کہا زینب سجاد کو روک لو, نسل امامت منقطع ہو جائے گی. آپ کے ذہن میں یہ شک نہ آئے کہ امام باقر تو تھے, وہ الگ چیز ہے, یہ الگ چیز. پھر حسین نے جب دوبارہ حل من ناصرین ینصرنا کا تو علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین پہ گرا دیا تھا. تو یہ پہلے 2 حل من ناصرین کا ریئیکشن کیا تھا؟ ایک میں آقا سجاد آئے, ایک میں آقا علی اصغر آئے. اور جب آخری مرتبہ کا حل من ناصرین ینصرنا تو پھر کیا ہوا؟ پھر اصحاب امام. یہ مقتل کا جملہ ہے, تاریخ کا تو نہیں ہے لیکن مقتل کا جملہ, کہ جس وقت تیسری بار حسین نے کہا حل من ناصرین ینصرنا تو میدان کربلا میں جو اصحاب امام کے لاشیں تھے وہ تڑپنے لگے, اور بعض لاشوں سے یہ آواز آئی, یہ مقتل میں لکھا ہوا, کہ مولا اگر اللہ ہمیں 70 زندگیاں دے تو وہ بھی آپ پہ نثار, کیا کریں, موت نے ہمیں مجبور کر دیا. ایسا کوئی لشکر ہے آدم سے لے کے خاتم تک, جنگ احزاب سے لے کے سورہ احزاب تک, وہاں سے امام زمانہ تک, یہ صرف حسین کے ساتھ ہی. یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ تو ان اصحاب حسین کو کیا خراج عقیدت پیش کریں جب چھٹا امام ان کی قبروں کی زیارت کو جاتا. جب امام کربلا آتے ہیں, چھٹے امام کے زمانے سے زیارت کا انسٹیٹیوشن اوپن ہو گیا, جب امام آتے ہیں تو صرف اپنے دادا آقا حسین کی قبر کی زیارت نہیں کرتے, پائنتی جا کے گنج شہیدہ کی بھی زیارت کرتے. اور وہاں پہ جو جملے کہتے ہیں اس میں ایک جملہ تو بڑا عجیب ہے, اگرچہ محاورہ ہے عربوں کا, لیکن ایک امام معصوم کی زبان پہ ایسا محاورہ بھی کتنا عجیب لگتا. یہ اصحاب امام ہیں, یہ سارے غیر معصوم امام کہتے ہیں بے ابی انتم و امی, میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں. ایک امام معصوم, غیر معصوموں کو جن میں غلام حبشی جون بھی شامل ہے, اس طرح سے سلام کر رہا ہے, کہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ کردار ہمارے سامنے پیش کیا جو امام زمانہ اپنی فوج کے لیے ہم سے اور آپ سے چاہ رہے ہیں. اب یہ مصائب میں باقی بات تو نہیں کروں گا, اب یہاں پہ صرف ایک سوال آتا. اب یہ مصائب کا بیان شروع ہو گیا تو ایک سوال یہاں پہ آتا کہ چھٹا امام زیارت کرتا تو آقا اپنے دادا کی قبر کی بھی زیارت کرتا, اور جناب علی اکبر کی قبر کی, اور گنج شہیدہ کی. جناب علی اصغر کہاں دفن ہے, اس میں 2 روایتیں. ایک روایت یہ ہے کہ اسی گنج شہیدہ میں, چونکہ آپ میں سے ہر ایک بار نہیں, بار بار زیارت پہ جا چکا, اور ابھی ریسنٹ زمانے میں, یعنی کہ 70s میں, تو آپ کو پتا ہے کہ جہاں آقا حسین کی پائنتی ہے وہاں حضرت علی اکبر کی قبر ہے, اور آدھے علماء کہتے ہیں کہ ان کے بالکل پہلو میں حضرت علی اصغر دفن ہے, اور آدھے علماء کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر آقا حسین کے سینے سے چمٹا کر دفن کیے گئے.
دفن کس نے کیا؟ چوتھے امام نے کیا۔ آقا حسین کے شانے کو آخری بار صاحب ریاض نے دیکھا تھا جب وہابیوں نے کربلا پہ حملہ کیا۔ وہ ایک بہت اہم واقعہ ہے، کل یا پرسوں پڑھوں گا۔ تو وہاں جناب علی اصغر آقا حسین کے سینے سے، چاہے یہ روایت ہو چاہے وہ روایت، دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شہزادہ علی اصغر جو باب الحوائج بھی کہلاتے ہیں اس زری کے اندر ہے نا جس میں آقا حسین، مگر ہم نے تو آج تک یہ سنا بھی ہے اور اس پر ہر عاشور کو عمل بھی کرتے ہیں کہ آقا حسین نے اصغر کی شہادت کے بعد ایک ٹیلے کے پیچھے لے جا کے اصغر کو دفن کیا تھا۔ بلکہ ہم جو عمل عاشور کرتے ہیں 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، یہ تسلیما لامرہ ہی آج کی مجلس کا موضوع تھا پورا۔ تیرے حکم کے آگے حسین کی گردن جھکی، وہاں دفن کیا تھا۔ تو اگر وہاں دفن کیا تھا ٹیلے کے پیچھے تو یہ زری میں کہاں سے آ گئے؟ چاہے آقا کے سینے کے ساتھ ہو چاہے آقا کے پائنتی ہو۔ اس کے لیے ریاض القدس کی وہ روایت ایک مرتبہ یاد کیجیے۔ 11 محرم کی تاریخ آ گئی اور ایک مرتبہ لشکر عمر ساتھ چلنے کی تیاری کر رہا اور پسر ساتھ کہہ رہا ہے کہ شہیدوں کے سروں کو کاٹو اور نوک نیزہ پہ بلند کرو۔ ایک مرتبہ شہیدوں کے سر کاٹے جا رہے ہیں، نوک نیزہ پہ بلند کیے جا رہے ہیں۔ ایک سر بلند نہ ہوا، اس کے مصائب میں عموماً دوسری مجلس میں پڑھتا ہوں، لیکن سروں میں ایک سر نظر نہیں آیا۔ ایک سر بلند نہیں ہوا، ایک سر نظر نہیں آیا، اور وہ کس کا سر نظر نہ آیا؟ وہ علی اصغر کا سر تھا۔ عمر ساتھ سوال کرتا ہے کہ اصغر کا سر کہاں؟ سپاہیوں نے کہا اصغر کا تو لاشا بھی ہم کو نہیں مل رہا۔ ذہن میں رکھیے گا جب ہرملا نے 3 بھال کا تیر چلایا تھا پورا لشکر یزید منہ پھیر کے رو رہا تھا، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا حسین کو، سب نے منہ پھیر لیے تھے، تو کسی کو نہیں پتا کہ کیا پورا واقعہ تھا۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا، اصغر کا لاشا کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم۔ ایک نے کہا کہ ہاں اتنا میں نے دیکھا تھا، گود میں یہ لاشا لے کے حسین ٹیلے کے پیچھے گئے تھے اور پھر خالی ہاتھ واپس آئے تھے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں کہیں دفن کر دیا۔ کربلا کی زمین ہے، صحرا ہے، نشان قبر تو نہیں بنایا نا، کوئی پتھر تو نہیں لگایا نا، کہاں دفن کیا؟ بس یہ پتا ہے کہ پیچھے کہیں دفن کیا ہے، لیکن کہاں؟ اب کیسے ڈھونڈا جائے؟ اتنا بڑا میدان ہے، کہاں پہ لاشا ڈھونڈا جائے؟ شمر ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اس لاشے کو ڈھونڈنا میری ذمہ داری، اور یہ کہے کہ ایک نیزہ ہاتھ میں لے کے چلتا ہے، اس ٹیلے کے پیچھے جاتا ہے، زمین کربلا پہ جگہ جگہ یہ نیزہ پیوس کرتا ہے، زمین میں گاڑتا ہے اور نیزہ نکالتا ہے۔ نیزہ پیوس کیا اور نیزہ نکالا، نیزہ پیوس کیا اور نیزہ نکالا، لیکن اب جو نیزہ نکالا تو خالی نیزہ نہ نکلا، نوک نیزہ پر 6 ماہے کا ننھا سا لاشا جس کا گلا چھدا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ شمر نے 6 مہینے کا بچہ، شمر نے ایک ہاتھ سے علی اصغر کو سنبھالا، دوسرے ہاتھ سے جیب سے خنجر نکالا، اصغر کے گلے کی جانب خنجر چلا۔ یہ منظر سکینہ بھی دیکھ رہی ہے، جلے ہوئے خیموں پہ کھڑی ہے، منظر دیکھ کے پکارتی ہے اماں رباب، پھوپھی زینب ذرا آ کے دیکھو، ہر ایک مرتبہ مارا گیا، ہائے میرا اصغر بھیا دوبارہ مارا جا رہا۔ خدا بندہ اس معصوم بے گناہ اصغر کے اس خون کا واسطہ جسے آسمان نے بھی قبول نہ کیا، جسے زمین نے بھی قبول نہ کیا، اس خون ناحق کا واسطہ جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں تشریف فرما ہے، باب الحوائج علی اصغر کے وسیلے سے ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ لیکن اگر دین کو وقت پڑے تو ہمیں اپنا مال، جان، عزت، اولاد تک قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مظلوم شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔